تاریخ کو اکثر ہم صرف ماضی کے واقعات کا ایک مجموعہ ہی سمجھتے ہیں۔ جی۔ لیکن کیا ہو اگر تاریخ، خاص طور پر کسی عظیم شخصیت کی زندگی، وہ مستقبل کی تعمیر کا نقشہ بن جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ یہ محض ایک تاریخی جائزہ نہیں ہے، یہ تو ایک عملی نصاب زندگی ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے آپ نے اٹھایا۔ اصل میں آج کی ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو ابتدائی لیکن انتہائی اہم ادوار ہیں ان کا ایک زمانی ترتیب سے جائزہ لیا جائے۔ جی، ہم ولادت باسعادت سے شروع کریں گے اور مکی دور دعوت کے آغاز تک کے مراحل پر بات کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعات، یہ تجربات، یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی، اخلاقی اور پھر ایک قائد کے طور پر تشکیل کے لیے بنیاد بنے۔ دیکھیں، یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ کردار سازی کے سنگ میل ہیں۔ اور یہ جائزہ ہم لے رہے ہیں پروفیٹک ٹائم لائن، ریویلیشن ٹو دی فیئرویل سرمن کے اقتباسات کی روشنی میں۔ یہ ظاہر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ٹائملیس ماڈل آف سکسیس فار ایوری ون ان دی اے آئی ایرا کا حصہ ہے۔ تو آج ہماری اس گہرائی سے جائزے کا مشن یہ ہے کہ ان واقعات سے وہ ذاتی اور اجتماعی ترقی کے لیے رہنمائی حاصل کی جائے جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے نا؟ بالکل۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے جیسا آپ نے کہا کہ سیرت کا ہر مرحلہ ایک خاص سبق رکھتا ہے۔ جیسے ماخذ میں بھی اشارہ ملتا ہے، مکہ کا دور صبر کا، استقامت کا عملی مظاہرہ تھا۔ جی ہاں۔ پھر مدینہ میں ایک منظم، انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا نمونہ پیش کیا گیا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں تو جیسے پورے مشن کی تکمیل اور اس کے بنیادی اصولوں کا نچوڑ بیان ہوا۔ تو یہ پوری حیات مبارکہ ایک مکمل تربیتی نصاب ہے۔ تو آئیے اس نصاب کے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بعثت سے پہلے کا دور۔ سن 570 عیسوی، مکہ مکرمہ، قبیلہ قریش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جو خود اس سرزمین کے لیے ایک تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اور دیکھیں، زندگی کے بالکل آغاز میں ہی یتیمی کا تجربہ۔ والد کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا، اور والدہ کا شفقت بھرا ہاتھ بھی بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا۔ جی۔ بظاہر یہ محرومیاں لگتی ہیں، لیکن ان تجربات نے کردار میں ایک غیر معمولی گہرائی پیدا کی۔ اس سے کیا ہوا کہ نہ صرف خود انحصاری اور مضبوطی آئی، بلکہ دوسروں کے لیے، خاص طور پر کمزوروں اور محروموں کے درد کو سمجھنے کی وہ صلاحیت پیدا ہوئی جو ایک عظیم رہنما، ایک رحمت للعالمین کے لیے لازمی تھی۔ اچھا۔ تو یہ تجربات مستقبل میں امت کی قیادت کے لیے ایک طرح سے نفسیاتی بنیاد فراہم کر رہے تھے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے کہ کس طرح ابتدائی مشکلات کردار کی تعمیر میں اہم ہو سکتی ہیں، اور پھر معاشرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی تو نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی دے دی تھی۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہا جاتا تھا۔ یہ القاب، یہ صرف ذاتی خوبیاں تو نہیں تھیں، کیا یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں اسٹریٹجک سماجی سرمایہ نہیں تھا؟ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ یہ القاب صرف تعریفی کلمات نہیں تھے، یہ معاشرے کی طرف سے دیا گیا وہ غیر متزلزل اعتماد تھا جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کے کردار پر تھی۔ یہ وہ ناقابل تردید ساکھ تھی جس نے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پیغام کو ایک خاص وزن بخشا۔ یعنی کہ جو لوگ بعد میں شدید ترین مخالف بنے، وہ بھی ذاتی طور پر آپ کی سچائی اور امانت داری کے قائل تھے۔ جی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیادت کی بنیاد کردار کی پختگی پر ہوتی ہے۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یہ تعلق بھی اپنی نوعیت میں بہت منفرد تھا۔ یہ صرف ایک ازدواجی بندھن نہیں تھا، ہے نا؟ یہ تو آنے والے عظیم اور مشکل مشن میں ایک گہری، مخلصانہ اور فعال شراکت داری کا آغاز تھا۔ بلا شبہ،
حضرت خدیجہ کا کردار تو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ نہ صرف سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھیں، بلکہ انہوں نے اپنے وسائل، اپنی دانش اور اپنی غیر متزلزل حمایت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ طاقت فراہم کی جس کی ابتدائی مشکل ترین دور میں شدید ضرورت تھی۔ جی بالکل۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین کا کردار محدود سمجھا جاتا تھا، یہ تعلق باہمی احترام، اعتماد اور ایک مشترکہ اعلیٰ مقصد کے لیے ایک دوسرے کی ڈھال بننے کی روشن مثال ہے۔ یہ محض حمایت نہیں تھی، یہ مشن میں حقیقی شراکت داری تھی، پارٹنرشپ تھی۔ صحیح۔ اچھا، اور پھر نبوت سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں تنہائی میں وقت گزارنا، یہ مرحلہ بھی بہت غور طلب ہے۔ آپ وہاں غور و فکر، عبادت میں مصروف رہتے۔ کیا یہ آنے والی عظیم ذمہ داری کے لیے ایک شعوری روحانی تیاری نہیں تھی؟ یقیناً غار حرا کی یہ خلوت نشینی اور تفکر، یہ ایک انتہائی اہم اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا ذکر ہمارے ماخوذ میں بھی ملتا ہے کہ ہر بڑی تبدیلی اندرونی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ کسی بھی بڑے کام کو، کسی بھی عظیم ذمہ داری کو اٹھانے سے پہلے اپنی ذات پر کام کرنا، اپنے باطن کو ٹٹولنا، اپنے مقصد اور اپنی سمت کو واضح کرنا یہ ناگزیر ہوتا ہے۔ جی، یہ روحانی تزکیہ اور ذہنی یکسوئی ہی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے عظیم بوجھ کو اٹھانے اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تیار کیا۔ یہ قیادت کے لیے ضروری داخلی استحکام کی تعمیر تھی۔ تو یہ تھا بعثت سے پہلے کا دور کردار سازی کا، معاشرتی اعتماد قائم کرنے کا اور گہری روحانی تیاری کا مرحلہ۔ اب ہم گفتگو کے اگلے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مکی دور دعوت۔ یہ 610 عیسوی سے 622 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ جی، اس دور کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا، غار حرا میں پہلی وحی کا نزول۔ جی ہاں، وہ تاریخی لمحہ جب حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نئے علمی، فکری اور روحانی انقلاب کا نقطۂ آغاز تھا۔ بالکل۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام کا آغاز ہی پڑھنے یعنی علم اور شعور کے حکم سے ہوا۔ یہ اس دین کی فکری بنیاد کو واضح کرتا ہے کہ یہ محض رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ علم اور سمجھ پر مبنی ہے۔ پہلی وحی کے بعد پھر دعوت کا عمل شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر تو یہ دعوت خفیہ رکھی گئی، جس میں قریبی، قابل اعتماد لوگ شامل ہوئے۔ جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر ساتھی اس نور کو قبول کرنے والوں میں اولین تھے۔ بالکل۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے کھلی مخالفت اور مزاحمت کا آغاز ہوا۔ قریش کے سرداروں نے جو اپنے سماجی رتبے، معاشی مفادات اور صدیوں پرانے عقائد کے تحفظ کے لیے فکر مند تھے، اس دعوت کو اپنے لیے براہ راست چیلنج سمجھا۔ ان کا رد عمل پھر تدریج شدید ہوتا گیا۔ پہلے تو طنز و مزاح، پھر دھمکیاں، سماجی دباؤ، لالچ کی پیشکشیں، اور بالآخر یہ سب حربے ناکام ہوئے تو مسلمانوں پر، خاص طور پر کمزور اور بے سہارا افراد پر ظلم و ستم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ یہ مکی دور مسلمانوں کے لیے واقعی بہت صبر آزما تھا۔ ان آزمائشوں میں ایک انتہائی سخت مرحلہ وہ شعبہ ابی طالب میں سماجی اور معاشی بائیکاٹ کا تھا۔ جی ہاں، وہ بہت کٹھن دور تھا۔ قریش نے متفقہ طور پر بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ ان سے ہر قسم کا لین دین، رشتہ ناتا، بول چال سب بند۔ تقریباً 3 سال تک مسلمان اور ان کے حمایتی، بشمول وہ غیر مسلم رشتہ دار بھی جنہوں نے خاندانی عصبیت کی بنا پر ساتھ دیا، وہ شعبہ ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور رہے۔ یہ کیسا تجربہ رہا ہوگا؟ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ شدید بھوک، پیاس، بنیادی ضروریات کی قلت۔ دیکھیں، یہ صرف جسمانی مشقت نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ لیکن یہیں پر ایمان کی پختگی اور استقامت کا عملی مظاہرہ ہوا۔ جی، یہ وہ بھٹی تھی جس میں صحابہ کرام کا کردار کندن بنا۔
ماخذ میں جو بات کہی گئی ہے نا کہ ایمان آسانی میں نہیں بلکہ آزمائش میں پختہ ہوتا ہے، جی اس کی یہ عملی تصویر تھی۔ بالکل۔ یہ مشکلات نہ صرف انفرادی ایمان کو مضبوط کر رہی تھیں بلکہ ایک ایسی جماعت تیار کر رہی تھیں جو آنے والے مدنی دور کی عظیم ذمہ داریوں کو اٹھا سکے، اور اس تجربے نے کمیونٹی کے باہمی انحصار اور تکافل کے جذبے کو بھی گہرا کیا۔ اور اسی کٹھن دور کے اختتام کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر 2 بڑے صدمات سے گزرنا پڑا۔ جی پہلے آپ کی محبوب بیوی اور مشن کی سب سے بڑی ستون حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، جی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ کے شفیق چچا اور بیرونی حملوں سے بچانے والے محافظ ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ ان 2 وفاتوں کا اثر کیا ہوا؟ یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا، بہت ہی کڑا وقت تھا۔ ایک طرف تو گہرا ذاتی غم تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے گھر کی ڈھارس اور قلبی سکون جاتا رہا، اور دوسری طرف ابو طالب کی وفات سے وہ سماجی اور قبائلی تحفظ کمزور پڑ گیا جو قریش کی کھلی جاریت کو کسی حد تک روکے ہوئے تھا۔ جی ہاں، نتیجتاً قریش کی طرف سے اذیت رسانی اور گستاخیوں میں شدید اضافہ ہو گیا۔ دعوت کا کام مزید مشکل نظر آنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب بظاہر تمام زمینی سہارے ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس بڑھتی ہوئی مخالفت اور مکہ میں دعوت کے محدود ہوتے امکانات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمایت اور قبولیت کی امید میں طائف کا سفر کیا۔ جی آپ نے وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن ان کا رد عمل تو مکہ والوں سے بھی زیادہ سخت اور توہین آمیز نکلا۔ افسوسناک۔ انہوں نے نہ صرف دعوت ٹھکرائی بلکہ شہر کے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر برسا کر آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ سفر بظاہر تو ناکام رہا۔ طائف کا واقعہ انسانی صبر و استقامت کی ایک انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ شدید جسمانی تکلیف اور گہری ذہنی اذیت کے باوجود جب فرشتے نے پیشکش کی کہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر بد دعا نہیں تھی بلکہ ان کی آئندہ نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا تھی۔ شاید اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شفقت، بلند ترین اخلاق اور اپنے مشن پر اٹل یقین کا مظہر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت صرف کامیابی میں نہیں بلکہ شدید ترین ناکامی اور مایوسی کے عالم میں بھی اپنے اصولوں اور اپنی رحمت پر قائم رہنے کا نام ہے۔ اور پھر ان تمام پیدر پہ آزمائشوں، غموں اور بظاہر ناکامیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا عظیم روحانی اعزاز اور تسلی عطا فرمائی جس کی مثال نہیں ملتی، واقعہ معراج۔ جی ہاں، ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جایا گیا، یعنی اسرا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کے سفر پر لے جایا گیا، یعنی معراج، جہاں آپ کی ملاقات دیگر انبیاء کرام سے ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے بے نہایت قرب سے سرفراز ہوئے۔ اس واقعے کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پر اس وقت میں؟ واقعہ معراج محض ایک معجزہ نہیں تھا، یہ گہرا نفسیاتی اور تصویراتی پیغام بھی تھا۔ یہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین مشکلات، ذاتی غم اور ظاہری بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست توثیق تھی کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کا مشن برحق ہے اور اس کی جڑیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ مکی دور کے صبر کا نقطہ عروج تھا، جو تعارف میں ذکر کردہ مکی صبر کے تصور سے براہ راست سے جڑتا ہے۔ اچھا، تو اس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ، ایک نئی امید اور مستقبل کے لیے ایک وسیع تر تناظر، ایک پرسپیکٹیو عطا کیا۔ یہ پیغام تھا کہ زمینی مشکلات کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہوں، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ غم کے سال اور طائف کی مایوسیوں کے بعد ایک عظیم الشان تسکین اور تقویت کا ذریعہ بنا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 انتہائی بنیادی اور اہم ادوار کا جائزہ لیا۔ پہلا بعثت سے قبل کا دور، جس میں کردار کی بنیاد رکھی گئی، معاشرے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی گواہی دی، اور غار حرا میں روحانی تیاری مکمل ہوئی۔ جی، دوسرا، مکی دور دعوت، جس کا آغاز اقرا کی صدا سے ہوا،
پھر خفیہ اور اعلانیہ دعوت کے مراحل، قریش کی شدید مخالفت اور ظلم و ستم، شعب ابی طالب کا صبر آزما بائیکاٹ، عام الحزن کے ذاتی صدمات، طائف کا مایوس کن مگر استقامت بھرا سفر، اور پھر ان تمام مشکلات پر صبر کے انعام کے طور پر معراج کا عظیم واقعہ۔ واقعی یہ زندگی ایک مکمل اور جامع نصاب ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور ان ادوار کا مطالعہ آج بھی ہمارے لیے گہری اور عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت اور کسی بھی عظیم مقصد کے حصول کے لیے کردار کی پختگی، سچائی اور ایمانداری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق اور اصولوں کی راہ پر چلنے میں مشکلات اور آزمائشیں لازمی آتی ہیں، لیکن ان پر صبر، حکمت اور استقامت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد اور رحمت ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک حتمی غور طلب نکتہ یہ چھوڑتے ہیں، آج کے جدید دور میں جہاں ہم ذاتی، سماجی اور عالمی سطح پر قیادت، اخلاقیات اور کردار کے بحران کا مشاہدہ کرتے ہیں، جی ہاں، جو کہ بہت واضح ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ ابتدائی مراحل، خاص طور پر نبوت سے پہلے کی وہ بے داغ کردار سازی جس نے الصادق اور الامین کا اعتماد پیدا کیا، اور مکی دور کا وہ صبر جس نے شدید ترین مخالفت کے باوجود دعوت کو قائم رکھا، یہ ہمیں اپنی زندگیوں اور معاشروں کی اصلاح کے لیے کس طرح مستقل اور قابل عمل رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سوال پر غور و فکر ہم سب کے لیے ایک اہم چیلنج بھی ہے اور موقع بھی۔ چلے گئے، جگہ بدل لی، لیکن کیا یہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی تھی؟ ماخذ تو کچھ اور کہتا ہے۔ یقیناً یہ صرف جگہ بدلنا نہیں تھا، یہ ایک کیفیت کی تبدیلی تھی۔ مطلب ظلم کے، بے بسی کے ماحول سے نکل کر ایک منظم، ایک انصاف والے معاشرے کی طرف قدم بڑھانا تھا۔ یہ ایک ویژن تھا جس پر عمل کیا گیا، ایک ایسی ریاست بنانا جہاں کمزور کو سہارا ملے، طاقتور جواب دہ ہو۔ تو یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ ایک بنیاد رکھنا تھا، شعوری فیصلہ تھا۔ اور مدینہ پہنچ کر فوراً ہی وہ میتھاق مدینہ سامنے آیا۔ اکثر سنتے ہیں پہلا تحریری آئین، لیکن اس کی اصل بات کیا تھی؟ جی، اصل بات اس کا عملی ہونا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ مدینہ میں جو بھی گروہ تھے، مسلمان، یہودی قبائل، دوسرے عرب قبائل، ان سب کے بیچ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا۔ اس نے سب کو مذہبی آزادی دی، جان مال کا تحفظ دیا، اپنے اندرونی معاملات میں خود مختاری دی، لیکن ساتھ ہی شہر کا دفاع، امن و امان، یہ سب کی ذمہ داری بنا دی۔ تو ایک طرح سے بہت سے کلچرز کو ایک ساتھ لانے کی ایک کامیاب کوشش تھی۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ آسان تھا؟ اتنے الگ الگ گروہوں، پرانی دشمنیاں بھی ہوں گی، ان سب کو ایک معاہدے کے تحت چلانا شروع میں مشکلیں نہیں آئیں؟ مشکلیں تو تھیں، ظاہر ہے، پرانی عادتیں تھیں، قبائلی تعصب، باہر سے سازشیں بھی تھیں، لیکن میثاق مدینہ نے ایک فریم ورک دے دیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ کریں گے، انصاف سے، معاہدے کی روح کے مطابق۔ اس سے غیر جانبدار سسٹم بنا جس پر مختلف گروہوں کا اعتماد بنا۔ تو اصل کامیابی صرف معاہدہ لکھنا نہیں تھا، اس پر عمل کروانا تھا۔ اسی دور میں ایک اور بڑا قدم تھا مواخات، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ۔ یہ تو آج بھی سوچیں تو انقلابی لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی انقلابی تھا، اور یہ صرف نام کا بھائی چارہ نہیں تھا۔ انصار نے سچ مچ اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے گھر، ان میں مہاجرین کو حصے دار بنایا۔ یہ صرف مدد یا خیرات نہیں تھی، یہ ایک طرح کی معاشی اور سماجی انضمام، انٹیگریشن تھی۔ سوچیں ذرا، کوئی اپنی آدھی کمائی، آدھا ورثہ اس کو دے رہا ہے جسے کل تک جانتا بھی نہیں تھا۔ اس سے مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور ایک ایسی کمیونٹی بنی جس کی بنیاد ہمدردی اور مشترکہ مقصد پر تھی۔ لیکن کیا یہ جوش، یہ جذبہ، یہ قائم رہا یا وقت کے ساتھ بس ایک رسم بن گیا؟ دیکھیں، شروع والی شدت تو شاید کم ہوئی ہوگی جیسے جیسے مہاجرین خود مستحکم ہوتے گئے، لیکن اس کی روح باقی رہی۔ اس نے معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایثار کرنے کی قدر پیدا کی۔
جو بعد میں مشکل وقتوں میں بہت کام آئی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ مضبوط معاشرے صرف قانون سے نہیں بنتے بلکہ گہری انسانی وابستگیوں سے بنتے ہیں۔ اچھا، تو یہ نیا معاشرہ بن رہا تھا، لیکن پھر باہر سے خطرات بھی آئے۔ غزوات کا ذکر آتا ہے، بدر، احد، خندق۔ کیا یہ صرف اپنی بقا کی جنگیں تھیں؟ بقا کی جنگیں تو تھیں ہی، لیکن صرف یہ نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں نا تو یہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو یہ دفاعی حکمت عملی کی مثالیں ہیں، جیسے خندق میں وہ خندق کھودنا، وہ بالکل نیا آئیڈیا تھا۔ دوسرا، یہ قیادت کا امتحان تھے، خاص طور پر احد میں جب شکست ہوئی۔ جی، اس وقت بکھرتی ہوئی فوج کو سنبھالنا، حوصلہ دینا، یہ قیادت کی پہچان ہے۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم، یہ جنگیں بتاتی ہیں کہ سخت ترین حالات میں بھی اخلاقی اصول نہیں چھوڑنے، قیدیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، دشمن کی فصلیں خراب نہیں کرنی، یہ چیزیں جنگ کو بھی ایک اخلاقی دائرے میں رکھتی تھیں۔ تو یہ جو مدنی دور کا پہلا حصہ تھا تقریباً 630 عیسوی تک، یہ گویا ایک نئی ریاست کو کھڑا کرنے کا، اس سے اندر سے جوڑنے کا اور باہر سے بچانے کا دور تھا۔ اس کا بنیادی سبق کیا نکلا؟ بنیادی سبق میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک پائیدار نظام انصاف پر، سب کو شامل کرنے پر، انکلوسیوٹی، باہمی تعاون پر اور مضبوط دفاع پر کھڑا ہوتا ہے۔ صرف نعرے یا نیک خواہشات کافی نہیں ہوتیں، عملی اقدامات، ادارے بنانا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر، فتح اور استحکام کا دور، تقریباً 630 سے 632 عیسوی تک۔ اس کی شروعات تو شاید 628 میں صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ وہ معاہدہ جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں لگتا تھا، عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑا، اور وہ شرط کہ مکہ سے آنے والے کو واپس کرنا پڑے گا، یہ تو پیچھے ہٹنا لگتا تھا۔ ہاں، ظاہری طور پر تو ایسا ہی تھا، اور بہت سے صحابہ کے لیے یہ ماننا مشکل بھی تھا۔ لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست سیاسی سمجھ بوجھ اور دوراندیشی تھی۔ اس معاہدے سے پہلی بار قریش نے مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی طاقت مانا۔ 10 سال کی جنگ بندی ہوئی تو امن ملا۔ اس امن میں اسلام کا پیغام زیادہ تیزی سے پھیلا۔ جو لوگ پہلے ڈر سے یا دباؤ میں قبول نہیں کر رہے تھے، انہیں موقع ملا۔ تو اصل میں اس معاہدے نے فتح مکہ کی بنیاد رکھی۔ سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی وقتی طور پر لچک دکھانا، ایک قدم پیچھے ہٹنا لمبی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسٹریٹیجک پیشنس جسے کہتے ہیں۔ یعنی ہر جنگ میدان میں نہیں ہوتی، ڈپلومیسی، صحیح وقت کا انتظار، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل۔ اور پھر 2 سال بعد 630 میں جب قریش نے خود ہی معاہدہ توڑا تو مسلمانوں نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی، لیکن فتح مکہ کا دن تاریخ میں خون خرابے کے لیے نہیں جانا جاتا، معافی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ 10 سال جنہوں نے ستایا، جنگیں کیں، قتل کیے، ان سب کو ایک جملے میں معافی۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ طاقت کے استعمال کی ایک انوکھی مثال ہے۔ انوکھی تو ہے ہی، لیکن یہ گہرے حکمت عملی بھی تھی۔ انتقام لیتے تو وقتی سکون ملتا، لیکن مستقل امن نہ آتا، معاشرہ نہ جڑتا۔ اس عام معافی نے دل جیت لیے، دشمن دوست بن گئے، اور ایک ایسی مثال قائم ہوئی جس نے آنے والی نسلوں کے لیے لیڈرشپ کا معیار بہت اونچا کر دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت کنٹرول میں نہیں، معاف کرنے اور جوڑنے میں ہے۔ اچھا، فتح مکہ کے بعد بھی کچھ مقابلے ہوئے، جیسے غزوہ حنین، تبوک کی مہم۔ ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ حنین کا واقعہ خاص طور پر اہم ہے۔ شروع میں کامیابی ملی تو بہت سے مسلمان مال غنیمت کی طرف بھاگے، اور قریب تھا کہ جنگ ہار جاتے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کے بعد بھی احتساب، نظم و ضبط، اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تبوک کی مہم، وہ لمبا مشکل سفر، وسائل کی کمی، اس کے باوجود اطاعت اور قربانی کا جذبہ، تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ استحکام صرف فتح سے نہیں آتا، مسلسل کوشش، ڈسپلن اور مقصد پر نظر رکھنے سے آتا ہے۔ اور پھر اس دور کا کلائمیکس 632 عیسوی میں حجۃ الوداع اور وہ خطبہ، اسے انسانیت کا چارٹر کہتے ہیں۔ کیا چیز اسے اتنا اہم بناتی ہے؟ اس کی اہمیت کئی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ تھا، ان کی تعلیمات کا خلاصہ۔
دوسرا، اس میں جو اصول بیان ہوئے وہ یونیورسل ہیں: انسانی جان، مال، عزت کا تقدس، عورتوں کے حقوق، معاشی انصاف جیسے سود کا خاتمہ، نسلی قومی غرور کا خاتمہ، اور سب سے بڑھ کر تقوی کو فضیلت کا معیار قرار دینا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر کوئی بھی انصاف پسند پرامن معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کی دنیا جو اتنی انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہے، ان بنیادی اصولوں کو واقعی سمجھ پائی ہے، ان پر عمل کر رہی ہے؟ اور خاص طور پر وہ جملہ جو آپ نے کہا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ آج کل جس طرح نیشنزم، نسل پرستی بڑھ رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کتنا بڑا پیغام ہے؟ جی، یہ پیغام آج شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ انسانوں کی اصل تقسیم رنگ، نسل، زبان یا علاقے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کردار، اخلاق اور خدا سے تعلق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں تو ماخذ اسے ایک ڈیولپمنٹ ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مکی دور، ویژن اور اقدار کا قیام۔ مدنی دور، نظام اور اداروں کی تعمیر۔ صحیح۔ اور الوداعی دور، تسلسل اور وراثت کی منتقلی۔ یہ ماڈل کیسا لگتا ہے؟ قابل عمل ہے؟ یہ ماڈل حیران کن طور پر قابل عمل ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ کسی بھی بڑے مقصد، کسی بھی ادارے، کسی بھی تحریک کے بننے کے مراحل ہیں۔ آپ اسے ایک سٹارٹ اپ پر لگا کر دیکھ لیں۔ پہلے ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک ویژن، جیسے مکی دور کا صبر اور استقامت۔ پھر اس آئیڈیا کو حقیقت بنانے کے لیے ٹیم بنتی ہے، سسٹم بنتے ہیں، مارکیٹ میں مقابلہ ہوتا ہے، جیسے مدنی دور کی تعمیر اور جدوجہد۔ صحیح۔ اور آخر میں جب ادارہ جم جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ دیر تک چلے، اس کی ویلیوز آگے جائیں، معاشرے پر اچھا اثر ڈالے، جیسے الوداعی دور کی میراث۔ تو یہ صرف اداروں کی بات نہیں، عام انسان کی زندگی پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ بالکل، ہم سب اپنی زندگی میں ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنے اصول، اپنے مقصد واضح کرنے ہوتے ہیں، ویژن۔ کبھی ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوتا ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، تعلقات بنانے ہوتے ہیں، سسٹمز۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم دوسروں کے کام آنے، اپنا تجربہ، اپنا علم بانٹنے اور دنیا میں کچھ اچھا چھوڑ جانے کے قابل ہوتے ہیں، لیگیسی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کوئی، چاہے فرد ہو یا ادارہ، اس ماڈل سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے سفر میں کہاں کھڑا ہے۔ کیا ابھی بنیادیں پکی کرنے کا وقت ہے جیسے مکی دور تھا، یا یہ تعمیر اور ترقی چیلنجز کا سامنا کرنے کا وقت ہے جیسے مدنی دور، یا پھر یہ اپنی کامیابیوں کو بانٹنے، دوسروں کو سکھانے اور ایک اچھی یاد چھوڑنے کا وقت ہے جیسے الوداعی دور؟ یہ خود کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا کارآمد ٹول ہو سکتا ہے۔ چلیں، اب تک جو بات ہوئی اس کے اہم نکات کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سفر، یہ ٹائم لائن صرف تاریخی واقعات نہیں ہے، بلکہ یہ فرد اور معاشرے دونوں کی تعمیر اور تربیت کا ایک مکمل عملی نصاب ہے۔ بالکل درست، اور ہر مرحلہ ہمیں کامیابی کے ضروری اجزاء بتاتا ہے۔ ایک واضح ویژن اور اس پر پکا ایمان، پھر اس ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے مستقل محنت یعنی عمل، راستے میں جو مشکلیں آئیں، مخالفت ہو، اس پر صبر اور استقامت، اور ان سب کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی حکمت یعنی تدبیر۔ یہ چار چیزیں، ایمان، عمل، صبر اور تدبیر، ان میں توازن رکھنا ہی کامیابی ہے۔ تو مختصر یہ کہ مکی دور صبر اور ویژن کا سبق ہے، مدنی دور نظم و ضبط، ادارے بنانے اور مل کر کام کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے، اور الوداعی دور یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اپنی میراث کو آگے پہنچانا، خدمت کرنا اور اچھی اقدار پر قائم رہنا ہے۔ جی، اور آخری بات یہ کہ تاریخ صرف پڑھنے سننے کے لیے نہیں ہے۔ تاریخ کا اصل فائدہ تب ہے جب ہم اس سے سیکھیں اور ان اسباق کو اپنی آج کی زندگی میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے اداروں میں زندہ کریں۔ ہمیں تاریخ کو صرف یاد نہیں کرنا، تاریخ سے سیکھ کر اسے جینا ہے۔ ماخذ میں کچھ عملی مشقیں بھی دی گئی ہیں جن پر سوچا جا سکتا ہے، جیسے اپنی زندگی کو یا اپنے ادارے کے سفر کو جد و جہد، سٹرگل،
استحکام، اسٹیبلٹی اور خدمت سروس کے مراحل میں بانٹ کر دیکھنا۔ یہ پہچاننا کہ سیرت کا کون سا واقعہ یا دور ہماری آج کی حالت سے ملتا ہے اور اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور پھر اس روشنی میں اپنے لیے ایک نقشہ مشن میپ بنانا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے۔ یہ سوال ہجرت کے تصور اور اس نقشہ مشن سے جڑا ہے۔ ہر فرد کو، ہر ادارے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی یا سفر میں اس وقت کون سی ہجرت ضروری ہے، یعنی وہ کون سی پرانی عادتیں ہیں، پرانی سوچیں، ناکام طریقے یا ناموافق حالات ہیں جنہیں چھوڑے بغیر، جن سے ہجرت کیے بغیر حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے کیا چھوڑنا ضروری ہے۔